محترم میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ شکر کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات، کہ انسانی زندگی میں جب فلسفہ زندگی کی بات کی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا فلسفہ کیا ہے، یا یوں کہیں کہ مسلمان کی پوری زندگی کا مجموعہ یا دو چیزیں ایسی ہیں جو لازم ملزوم ہیں، ان میں پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز شکر ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ کوئی بھی شخص ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وافر عطا کی گئی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، نعمتیں ہیں، صحت ہے، اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، پہلا شخص تو وہ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں میں فی الحال اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، اس پر آزمائش، مصیبت، پریشانی، بدن کے اعتبار سے بیماری، یہ دو حال ہیں، تیسرا حال نہیں ہے۔ تو اس لیے بندوں کے اعتبار سے جو پہلی قسم ہے کہ جس کو اللہ نے ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس کے بدلے میں اس بندے سے مطالبہ شکر کا ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے شکر ادا کرے۔ لہٰذا شکر کی بھی اقسام ہیں۔ ایک ہے زبان سے شکر کرنا، الحمدللہ کہہ دینا۔ جب ہم دنیا میں کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں تو اگلا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے دل سے کہ میں آپ کا احسان مند ہوں۔ اس لیے غلام کی پوری زندگی مالک کے ماتحت رہ کر گزرتی ہے، اور غلام ہمیشہ مالک کے احسانات کے نیچے ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کی کیفیت شکر کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا شیخ سعدی نے لکھا، عمر برفست آفتاب ہنوز، کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور یہ زندگی ایک برف کی طرح ہے، آند کے ماند خواجہ غر ہنوز، فارسی کا شعر ہے کہ آج نہیں کل نہیں، یہ جس طرح برف پگھل جاتی ہے تو یہ زندگی بھی اس طرح پگھلتی ہے۔ پھر شیخ سعدی نے دوسرے ہی قول میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان بھی عجیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاتے 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 اس کے دانت تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک یہ زبان ہے جو اللہ کی شکر گزاری میں نہیں آتی۔ تو اس لیے جو پہلی قسم ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ہے، اس کے بدلے میں اس سے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرے، زبان سے بھی، عملی طور پہ بھی۔ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ شکر والی زندگی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ جب انسان پر مصائب، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ نے مومنین کا جب یہ بتایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ جب آزمائش اور مصیبت آ گئی تو اس کے بدلے میں میرا بندہ میرے لیے صبر کرے، رکے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگر ہر وقت ایک آدمی کو اللہ کی نعمتیں ہی میسر ہوتی رہیں تو اس کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، اس کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے۔ لہذا مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں، صحابی ہیں اور صحابیہ ہیں، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تم سے اللہ کے لیے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آج تم میرے سے جو چیز مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ بھی صحابیہ تھیں، ان کا ایمان کامل درجے کا تھا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے ہیں، اور ان کی توجہ میری طرف سب سے زیادہ ہے۔
کہنے لگی میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اب یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ میاں بیوی کا تعلق ہے اور میں نے کہا ہے کوئی چیز مانگو میں تمہیں دوں گا، اور یہ آگے سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اب یہ صحابی بڑا پریشان ہوئے، فوراً کہا آؤ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ اب یہ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں ایک ٹھوکر لگی جس سے وہ صحابی گر پڑے، اور یہ صحابی اب کہنے لگی کہ آؤ اب گھر واپس چلیں۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، پہلے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، پھر جب میں نے کہا آؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتا ہوں، راستے میں مجھے ٹھوکر لگی گرا ہوں، اب کہتی ہے واپس چلیں۔ کہنے گھر آؤ واپس گھر سے کر یہ بتایا کہ جس وقت آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اور جب ہم جا رہے تھے تمہیں ٹھوکر لگی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ اب بھی تم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اس پر آزمائش ڈال دیتے ہیں، اس پر مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ جب تمہیں ٹھوکر لگی میں سمجھ گئی کہ اللہ تمہیں بھولے نہیں ہیں، اللہ ابھی بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب انسان پر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی برسات کرتے ہیں تو انسان آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے تو میری بہت اعزاز و اکرام کیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے میرے اللہ نے تو میرا اکرام کیا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ساتھ ہی جب اللہ اس کے رزق کو تنگ کرتے ہیں، اس پر آزمائش لے آتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی، یعنی مجھے اس قابل سمجھا تھا کہ مجھے مال ہی نہیں دی۔ سو لہٰذا انسان کی زندگی کا فلسفہ وہ شکر اور صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی اللہ کی ان دو نعمتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، یا تو اللہ اس کو نعمت وافر عطا کریں گے یا اس پر آزمائش اور مصائب کے ذریعے سے اللہ اس کو آزمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ مومنین کو خاص طور پہ اللہ آزماتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ دوست بھی جب کسی دوست کے ساتھ تعلق اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو آزما لیتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبیوں کو آزمایا ہے تو یہ انسان تو پھر ایک معمولی انسان ہے، اس پر مصائب اور مشکلات، پریشانی، بیماریوں کے ذریعے سے اللہ اس کو آزماتے ہیں کہ کیا اس کی نظر میری طرف جاتی ہے یا مخلوق کی طرف جاتی ہے۔ سو لہٰذا شکر کے جو فوائد ہیں وہ دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، کہ اگر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اس پر مجھے کیا ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو شکر کے دنیاوی فوائد کیا ہیں۔ بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ انسان کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نون بھی تاکید کا ہے، عربی زبان میں لام بھی تاکید کا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم ایک مرتبہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے۔ علماء نے ضرور بھی ضرور کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ان نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سو لہٰذا پہلا دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ جب اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں، صحت میں، اولاد میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اصل ہے کہ انسان کی نعمت بڑھی ہے شکر کے ذریعے سے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ایک روایت ہے مسلم کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی عن العبد ان یأکل الامة فیحمدہ علیہا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ پسند کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی کوئی نعمت کھاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی کوئی نعمت کو پیتا ہے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی رہتے ہیں۔
تو جب شکر کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائیں، اس سے بڑھ کر دنیاوی فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی رضا شکر کے ساتھ لازم ملزوم۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خصوصیات عطا کی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ جو نبی ہیں، اللہ نے ان نبیوں کو جو مرتبہ عطا کیا وہ ایسے ہی نہیں کیا، ان کی یہ جو ایک خاص صفت تھی یہ بھی ان کا خاصہ تھا۔ کیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سو لہٰذا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے، اور قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام تو سیدھے راستے پر تھے۔ پھر آگے فرمایا شاکرا لانعمی، وہ اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ سو لہٰذا نبیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جب ذکر کیا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، ہم نے ان کی اولاد کو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر فرمایا انہ کان عبدا شکورا، یہ جو نوح ہیں یہ اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ ہے۔ نبی کے بارے میں اس سے بھی بڑھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کے ایک روایت بخاری میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، رات کو تہجد میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں پر ورم آ گئے ہیں۔ یہ کہنے کی بات ہے، آج ہمارے سے لمبی نماز نہیں پڑھی جاتی، استطاعت نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہے، پاؤں میں ورم آ گئے ہیں، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پوری دنیا آپ کے لیے بنی ہے، اور جو پہلے اور بعد کے سب گناہوں کی معافی اللہ نے کر دی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا پسند ہے، اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شکر ادا کرنا یہ انسان کی زندگی کا بنیادی وصف ہونا چاہیے۔ سو لہٰذا شکر کا فائدہ خود انسان کو بھی ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سورۃ لقمان پوری صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جب انہوں اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، تو ان میں سے یہ فرمایا یا بنی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی جو وصیت بیٹے کو کی وہ کیا کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر فرمایا بیٹے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کے لیے شکر کر رہا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور پھر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر کوئی آدمی اللہ کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہیں، اللہ کو اس کی ناشکری سے کوئی نہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ بنا آدم کلکم ضال الا من ہدیت، اگر سارے کے سارے لوگ اللہ کے لیے ناشکرے ہو جائیں تو میں کہ وہ اللہ کی بادشاہی میں کمی نہیں کر سکتے، اگر سب کے سب اللہ کی تعریف بیان کرنے شروع کر دیں، شکر کریں، تو وہ اللہ کی عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ یعنی یہ جو شکر کرنا ہے یہ خود انسان کے لیے۔ یہ چند دنیاوی فوائد تھے۔ اب عزیزان محترم، جب انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اخروی تو بہت سارے فوائد ہی فوائد ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کے لیے بے پناہ اجر لکھ دیا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب روز قیامت اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ دیں گے جو اس دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس لیے ان قریب اللہ نے شکر پہ انعام کے وعدے کیے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وعدے اخروی ہیں عزیزان محترم۔ اس لیے ایک روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، شکر گزاری میں جنت کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ہو اس کی چھوٹی اولاد دنیا سے چلی جائے، ہوتا ہے نا کسی کا بیٹا 1 سال کا پیدا ہو کے چلا گیا، سانس لے کے چلا گیا،
میں کہ جس شخص کی اولاد بچپنے میں چھوٹے ہونے کی حالت میں دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ فرشتوں پتہ کر کے آؤ کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ پر شکوے تو نہیں کر رہا، یا اللہ کے لیے شکر کے جذبہ ہے، یہ اس کے دل کے اندر صبر ہے۔ فرشتے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بندہ مومن ہے اس کے دل کے اندر صبر ہے، اس نے یہ کہہ کر اللہ کے لیے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو فرشتے اطلاع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بندہ ہے اس کے دل کے اندر تو صبر کی کیفیت ہے، اور صبر پر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، تم اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو، روز قیامت اس کو یہ دیا جائے گا۔ بیت الحمد کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی شکر کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر ملے۔ اب عزیزان محترم، حالات تو آئے ہیں، مصیبت تو آئی ہے، اب کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں اللہ کے لیے جب صبر کر لیا تو فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے، اس کے صبر کے بدلے میں اللہ اس کو نوازیں گے۔ تو اس لیے ایک شکر ہے اور دوسرا اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اس کے طبی فوائد بھی ہیں۔ طبی فوائد، اب یہ جتنی بھی لڑائی جھگڑے، جتنی بھی پریشانیاں، چڑچڑاپن، یہ کیوں ہے؟ یہ بے شکری کی ہے، نہ شکری کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، کیوں؟ نہ شکری ہوئی ہے۔ اولاد نافرمان ہے باپ کی، نہ شکری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب تھوڑے پر قناعت ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، جو تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی زیادہ نعمتوں پہ راضی نہیں ہو رہا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو ساری چیزیں ہیں، غیبت کرنا ہے، گناہ ہے، سود ہے، یہ ساری چیزیں اگر نوٹ کریں تو یہ ناشکری کا نتیجہ ہی ہے کہ جب اللہ آدمی کو مال دیں، صحت دیں، تو وہ ان طاقت اور صلاحیت کو بجائے اللہ کے دین میں استعمال کرنے کے، وہ دنیا کو حاصل کرتے 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 پھر گناہوں والی زندگی میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ رہتا ہے، آپ اس کو نوٹ کریں، وہ صحت مند رہے گا، اس کی صحت پہ بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس کو تھوڑا دیتے ہیں، وہ صبر شکر کر کے کھا لیتا ہے، اس سے اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اس کا مزاج بھی خوشگوار رہتا ہے، جو چڑچڑاپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ میں نے ہر وقت اللہ کا صبر اور شکر کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اگر کوئی مصیبت بیماری آ بھی جائے تو یہ سمجھ کر یہ صبر کر لے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ درجات کو بلند کر دیں گے۔ اب عزیزان محترم، آخری بات یہ ہے کہ صبر اور شکر گزار بندے ہم اللہ کے کیسے بن سکتے ہیں؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہوں؟ چند چیزیں ہیں جن کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج سے اللہ کی نعمت میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اپنے بدن میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، کہ مہنگائی کے باوجود بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پھل نہیں کھاتا، مہنگائی کے باوجود بھی ہر آدمی کو ہر نعمتیں میسر ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، ان کے بدلے میں شکر ادا کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار، پھر اللہ نے کیا کیا؟ تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پھر آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان چیزوں کے بعد بھی اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو۔ اور پھر دوسری چیز فرمائی کہ تقوی اور اطاعت والی زندگی سے اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ 5 وقت جب یہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے لیے حاضر ہوگا اور دل میں یہ اللہ کے لیے شکریہ ادا کرے گا۔ اور پھر سے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ نے جو اس کو دیا ہے، غریب ہے، تھوڑا مال دیا ہے، لیکن نہ شکری کی کیفیت نہ ہو، اس کے لیے اللہ پر اپنے آپ کو راضی کر لے۔
ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کن قنعا تک شکر الناس، کہ تم اللہ کے لیے قانے بن جاؤ۔ قانے کا مطلب تھوڑے مال پر اپنے آپ کو کفایت کر لو، اللہ سے تھوڑے مال پر راضی ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر تمہیں بدلہ دیں گے اور تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ سو لہٰذا اسی طرح نعمت کا اظہار کرنا، ایک روایت میں کہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اوپر اپنی نعمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک روایت میں ان اللہ یحب الجمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں صفائی ستھرائی بھی آ گئی، اس میں ساری چیزیں بھی آ گئی، اور آخری چیز شکر کا جذبہ کیا ہے؟ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں اس بندے کا شکریہ ادا کیوں کروں، میں تو بس اللہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص بندوں کے شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلا اگر کوئی احسان کرے، اگر کسی کا کوئی آپ کے کام آ جائے، اس کا شکریہ ادا کرنا یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے۔ اس کو دعا دینا، جزاک اللہ کہنا، آگے سے اس کو شکریہ کہنا، یہ فرمایا کہ اس کا شکریہ ہے۔ اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔